سے سنیے، دو کام کرو، دو کام۔ امام حسن بصری مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یعنی جب تمہارے سامنے کوئی بندہ ہو اور وہ غلط کام کر رہا ہو تم اس کو روکو، پیار سے روکو، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، پیار سے روکو کہ بھئی پیار سے روکو، یہ مت کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا خلیفہ ہے۔ ارے جلسوں میں اعلان ہوگا کہ راشد فلاں کا خلیفہ ہے، لیکن اگر تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو قیامت میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، قرآن مقدس اللہ کی کتاب کا خلیفہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا خلیفہ بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط خلاف شرع کا لڑنا ہے پیار سے سمجھ، جیسے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے، کون منع کرتا ہے؟ منہ میں دہی جما کے بیٹھتے، اور ایک تو ابھی بدعت نکل گئی ہے، غریب غلطی کرے تو سب اصلاح کریں گے، مالدار کرے تو سب ادھر ادھر۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ بخاری شریف کی ایک ایسی لرزہ دینے والی حدیث ہے کہ میں اس کو آج تک کبھی پوری بیان نہ کر سکا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ جب مدینہ منورہ میں ایک مالدار گھرانے کی عورت نے چوری کی تھی تو رسول اللہ نے کہا تھا اس کے بھی ہاتھ کاٹ، مالدار اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا تھا بہت مالدار ہے وہ لوگ، عزت دار ہے وہ لوگ، حضور کو کسی طرح سے منا لو، کسی طرح سے حضور کو منا لو، حضور وہ بہت معزز لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، کچھ دوسرا راستہ بتا دیں۔ حتیٰ کہ حضور کی ایک محبوب ہستی تھی، حضرت زید بن حارثہ کو لوگوں نے تیار کیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت عزت دار عورت ہے، مالدار ہے، نام ہے ان کا، آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے چوری پہ، حضور کوئی دوسرا راستہ بتائے۔ حضور جلال میں آ گئے اور جلال میں حضور نے فرمایا یہودی اور نصرانی جیسے کرتے تھے تم ویسے کرو گے کہ غریب غلطی کرے تو سزا اور مالدار غلطی کرے تو کوئی دوسرا راستہ؟ پھر حضور نے خبردار سن لو، یہ تو فلاں گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے نا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے گھر کی بھی کوئی عورت چوری کرے۔ حضور نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، میری توقعات ہے نہیں نام لینے، لیکن حضور نے فرمایا اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اگر میرے گھر کی فلاں فلاں خاتون بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، اس کی بھی رعایت۔ حالانکہ وہاں تو چوری کا کوئی تصور نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یا مالدار اور غریب کی کیفیت، آج ہم نے دین کو غریب اور امیر میں بانٹ دیا۔ اگر غریب کی بیوی ہمارے سامنے تو ہم کہتے پردہ کرو، اور مالدار کی بیوی بے پردہ ہے تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے کیا مالداروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے تم نے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے غلطی کوئی بھی کرے پیار سے اصلاح کرو۔ سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی، سونا مردوں کے لیے حرام نہیں مانتے نا، نہیں مانتے، آپ اٹھ کے چلے جاؤ، ہو جانے ان کا کام۔ اللہ کے لیے دشمنی لینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ تو یہی تو حسینیت ہے۔ اگر امام حسین معاذ اللہ یزید کی ہاں میں ہاں ملاتے، وہ ہاتھ بھی چومتا، پیر بھی چومتا اور نذرانوں کا ڈھیر لگاتا۔ امام حسین نے بتایا ہاتھ چومنے پیر چومنے سے ہماری کوئی فضیلت نہیں بڑھتی، ہماری فضیلت یہ ہے اللہ کے لیے دوستی کریں گے، اللہ کے لیے دشمنی کریں گے۔ یہ حسینیت یہ ہے، حسینیت یہ حق تک نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو، حق نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو۔ اس لیے یاد رکھنا، تو عورتیں چوڑی پہننے کے لیے جا رہی ہیں، مہندی لگانے جا رہی ہیں، اور بیوٹی پارلر تک سجدے جا رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں بیوٹی پارلر میں سجنے والی عورت کے لیے اگر پتہ چل جائے، قاضی کہ میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جاؤ بیوٹی پارلر والوں سے پڑھا دو۔ کون کرے؟ ڈی جے شادیوں میں لگ رہے، آپ قاضی صاحب کہ میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جہاں ڈی جے ناچ گانا ہوگا جاؤ ڈی جے والوں سے پڑھا لو۔ ایک بات اور کہوں، ہمت ہے تو ذرا یہ کر کے دیکھو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جہاں پتا چل جائے نا کہ لڑکے والوں نے جہیز مانگا ہے، قاضی صاحب بول دے بھائی ہم بھکاریوں کا نکاح نہیں پڑھاتے، جاؤ ہم تو دولہے کا نکاح پڑھاتے۔ ہاں پھر ان کی اوقات انہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہاں دیکھیے یہ طبقہ
جو دیندار طبقہ ہے، اگر امام حسین کی طرح اسٹینڈ لینا سیکھ لینا، کھڑے ہونا سیکھ لینا، ساری یزیدیت اب بھی نہ جھکنے پہ مجبور ہو جائے. لیکن ہمیں کرنا پڑے گا، بہت کرنا پڑے گا. ہاں پہلے پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانے نا بائیکاٹ کرو. تو میں اپنی بہنوں کو آخری جملہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں. میری بہنوں اپنی دلہنیں سجانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کے جا رہی ہے. دولہے کا ہاتھ لگنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر والے فاسق فاجر کافر کا ہاتھ لگ، کیسے کیسے لوگ ہیں ان کا ہاتھ تمہاری بیٹی کے گالوں پہ لگتا ہے نا. ہائے ہائے کیا قسمت لائے، استغفر اللہ اعوذ باللہ. ذرا غور تو کریں کتنی بے غیرتی ہے. بس اتنا کہہ دوں میری بہنوں میرے بھائیوں، جب ہماری بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو ہماری بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے. قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے. اس لیے گناہوں سے توبہ کرو، نیک بنو، سچے حسینی بنو. صرف نیاز والے حسینی نہیں، نیاز بھی کرو، کردار والے حسینی بنو. جو دیکھے پکار اٹھے 1450 سال کے بعد کا حسینی ایسا ہے تو کربلا والا امام حسین کیسا ہوگا.